بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں جلال عباسی اینگلرز یوٹیوب چینل۔ میرا نام شبیر احمد ہے اور میں نے اپنے بیٹے کے نام پر چینل کا نام رکھا ہے۔ آج ایک ٹرک آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت ہی خاص۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کالی سرسوں کے بارے میں، کالی سرسوں کی کھل کے بارے میں۔ جو کڑوا پن ہوتا ہے اس سے میٹھا کرنے کا، کڑواہٹ ختم کرنے کا ایک طریقہ بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی کالی سرسوں کی کھل۔ یہ ہمارے پاس ہے کالی سرسوں کی کھل، جس سے ہم آج اس کی کڑواہٹ ختم کریں گے اور میٹھا بنائیں گے اس کو۔ تو اس کا طریقہ کار مکمل آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور یہ آپ کے لیے ڈیمو ہے، ویسے ہمارے پاس تو تیار پڑی ہوئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ کالی سرسوں کی کھل جو کڑواہٹ اس میں ہوتی ہے اس کو میٹھا کیسے کریں۔ تو وہ آج آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ پہلے تو جو ہمارے پاس تیار ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں کلر کا بھی بہت فرق ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ پسی ہوئی ہے، یہ کڑوی کالی سرسوں کی کھل کڑوی ہے، یہ پسی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا اس کا کلر۔ اور اس کے بعد جو ہم نے تیار کر لی ہے، جو کہ کڑوی نہیں ہے، اس کی کڑواہٹ ہم نے ختم کر لی ہے، تو اس کا بھی کلر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ کلر میں بہت فرق ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دونوں ایک ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کالی سرسوں کڑوی ہے اور یہ کالی سرسوں جو ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور یہ میٹھی ہے، اس میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے۔ اب جی اس کو ہم نے میٹھا کیسے کرنا ہے وہ طریقہ کار آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو کھل ہے یہ بغیر پسی ہوئی اور کالی سرسوں کی کھل، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ایسا بورا لے لینا ہے جس میں چینی بھی آتی ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس میں، یہ وہ تھیلا ہے۔ آپ یہ تھیلا لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے ایسے ہی بڑا برتن لے لینا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بڑا برتن ہے، آپ نے ایسا ہی برتن لے لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تھیلا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہی کالی سرسوں، جو یہ ہے کالی سرسوں کی کھل، آپ نے اس کے اندر ہی ڈال دینی ہے۔ اس کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو اس پتیلے کے اندر پانی ڈال دینا ہے، یا بورے کے اندر ڈال دیں، ایک ہی بات ہے، بورے کے اندر سے باہر چلا جائے گا، باہر سے اندر چلا آئے گا۔ تو آپ نے اس کو پانی کا یہاں تک بھر دینا ہے، یہاں تک بھر دینا ہے آپ نے پانی کا بھر کر۔ آپ کو جتنی کھل چاہیے، 5 کلو 10 کلو جتنی اس برتن میں آ جائے، تو آپ نے وہ کھل ڈال کر اس کے اندر، بورے کے اندر کھل ڈال کر آپ نے اس کو جو ہے نا پانی کا بھر دینا ہے۔ آپ نے پانی کا بھر کر اس کو اوپر ایسے چھوڑ دینا ہے۔ ایسے چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو رات بھر بھگو کے رکھ دینا ہے۔
رات بھر آپ نے اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد صبح آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ نکال کر آپ نے دوبارہ کسی نل کے نیچے رکھ کر اس کو دوبارہ ایسے اس کے اوپر تھیلے کے اوپر سے آپ نے پانی مارنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانی مار لینا ہے، اور یہ اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ پانی میں بہہ کر نیچے چلی جائے گی۔ آپ اس کو پانی مار دیں، پانی مار لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک کپڑا لے لینا ہے جو کہ باریک ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ کپڑا ہے اور باریک کپڑا ہے۔ آپ نے یہ ایسا کپڑا لے لینا ہے، اور آپ نے اس کو کسی تخت کے اوپر جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے، فرش کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پانی کی نکاسی ہو کہیں پر جہاں آپ پانی مار کے اس جگہ کو آپ دھو لیں، صاف کر لیں، تو وہ جگہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس تخت ہے، لکڑی کا تخت بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اس کپڑے کو بچھا دینا ہے۔ کپڑے کو بچھا کر، یہ دیکھ سکتے ہیں باریک ہے کپڑا، کپڑے کو بچھا کر آپ نے یہ کھل اسی کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے۔ اور یہ خیال رکھنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈال کر بالکل باریک باریک آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے، پتلا کر کے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے۔ جب دھوپ ہو، آپ نے یہ کام اس دن کرنا ہے جب تیز دھوپ ہو، جیسے آج کل کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تیز دھوپ نکلی ہو تو اس ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر بارشیں وغیرہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں، آپ کی کھل جو ہے نا سوکھے گی نہیں، اور اس میں پھپھوندی آنے کے چانس ہوتے ہیں تو یہ کھل آپ کی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ویورس، آپ نے جب اس کو دھوپ پہ سوکھنے کے لیے چھوڑنا ہے تو آپ اس کو چیک کرتے رہیں، اور جب آپ کی یہ کھل سوکھ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر کے اس کو جو ہے نا پاؤڈر بنا لیں، سفوف بنا لیں اس کا، یا پیس لیں آپ۔ تو آپ نے یہ کام دھوپ والے دن کرنا ہے، جب آپ دیکھیں گے دھوپ تیز ہے، موسم صاف ہے، موسم کی پیش گوئی ٹھیک ہے، تو اس ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، جیسے آپ نے پھیلا دیا اس کو، اور یہ بالکل پتلا سا باریک سا آپ نے کر دیا، اس کو ہاتھ سے اپنا اس کو پھیلا دینا ہے آپ نے کپڑے کے اوپر۔ اور یہ خیال رکھنا ہے، اس کی ایک سمیل ہوتی ہے جس سے کہ آپ کو تھوڑی پریشانی بن سکتی ہے، تو آپ نے ایسی جگہ یہ کام کرنا ہے، ایسی جگہ رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کی جگہ خراب نہ ہو۔ تو اس کی تھوڑی بہت سمیل ہوتی ہے، تو ایسی جگہ آپ نے آپ نے اس کو بنانا ہے جس سے آپ کو ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور ایک خاص ٹیکنیک ہے جو کہ کڑوی کھل کو میٹھا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور آپ اس کو گراؤنڈ چرائی میں کھیل سکتے ہیں، ویٹ چرائی میں کھیل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جو کڑوی کھل پہ رزلٹ ملتا ہے اس سے دگنا چگنا رزلٹ آپ کو اس کے اوپر ملے گا، کیونکہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کڑواہٹ صرف روہو کو پسند ہے، باقی مچھلیوں کو جو ہے وہ مٹھاس پسند ہے، کڑواہٹ نہیں پسند۔ تو آپ اس کی کڑواہٹ ایسے ہی ختم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ روہو بھی لگے گا آپ کو، مراگ بھی لگے گی، سب مچھلیاں لگیں گی انشاءاللہ، جو چھلکے والی مچھلیاں ہیں وہ سب مچھلیاں لگیں گی۔ باقی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو کچھ ہم نے کیا ہے پریکٹیکل کیا ہے، اور ہم نے جو شکار کھیلا ہے پریکٹیکل کر کے، اور وہی چیز آپ کو بتائیں۔ ایسے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فضول ہے، آپ کا خرچہ ضائع جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو وہ چیز بتائیں جو ریزلٹڈ ہو، اور 100% آپ کو رزلٹ ملے اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی ہمارے پاس جتنی بھی معلومات ہے جو ہم نے استادوں سے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ شیئر کرتے رہیں گے۔ بس جی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔